نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ تمیم داری کی جو مشہور حدیث ہے الدین والنصیحہ کے نام سے، کہ دین نصیحہ کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ نے پوچھا کس کے لیے یہ خیر خواہی ہونی چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا للہ عز وجل، اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی بات آپ کے سامنے پچھلے ہفتے آئی تھی. اس کے بعد ہے اللہ کی کتاب کے لیے نصیحہ خیر خواہی، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور ان کے عام لوگوں کے لیے، عام پبلک کے لیے. یہ 5 چیزیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ 4 کے بارے میں بات آئے گی. اللہ کے بارے میں پچھلے ہفتے بات آپ کے سامنے آ گئی تھی. تو ہم شروعات کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے لیے نصیحہ. النصیحۃ لکتاب اللہ، النصیحۃ للہ. پچھلے ہفتے یہ بات آ گئی النصیحۃ للہ. النصیحہ کی میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے سمجھا دیا تھا اور بتا دیا تھا اس کے بارے میں. یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خالص کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا چیز خالص کرنی ہوتی ہے، خاص کرنی ہوتی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اسی کے ضمن میں توحید کی باتیں بھی آپ کے سامنے آئی تھیں. اب دوسرا مسئلہ ہے اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت. النصیحۃ لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کے لیے ہماری خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کیا اس کی بھلائی چاہ سکتے ہیں اللہ کی کتاب کے لیے؟ پہلے میں جواب آپ سے چاہوں گا، جیسے پچھلے ہفتے ہم نے شروع کیا تھا درس، ویسے ہی آج بھی شروع کریں گے. پہلے آپ اپنی رائے دیں گے کہ آپ اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی النصیحۃ لکتاب اللہ، اس سے کیا مطلب سمجھتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے. آپ یہ بات کہیں گے تو ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. جو جی، یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے. پہلی بات پڑھا جائے اور پڑھنے کے ساتھ اس کو عمل میں لایا جائے، یعنی جو اللہ کی کتاب میں باتیں ہیں اس پر عمل کیا جائے. یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے. آپ لوگ سب اس سے متفق ہوں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کا سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے اور تلاوت کر کے اس کو ایسے ہی چھوڑا نہ جائے. جس مقصد کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا اس پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، یہ ساری چیزیں، اس میں کسی کو اختلاف تو نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت. اور کیا بات ہے؟ یہ 2 باتیں تو بالکل کلیئر ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. جی
اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت۔ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنا، اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنا، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کی جائے، اللہ کی کتاب کی حفاظت کی جائے، اور ایک اور انہوں نے کہا ساتھ میں کہ لوگوں تک اسے پہنچایا جائے۔ تو ابھی ہمارے سامنے کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4 باتیں ہو گئی۔ پہلے 2 بات آئی تھی، ایک تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، اللہ کی کتاب پر عمل کرنا، تیسرے اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنا، اور چوتھے اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچانا۔ 4 باتیں ہوئیں، اور میرے خیال میں ان 2 باتوں میں بھی آپ میں سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور بتائیے کیا چیزیں اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت، اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ جی، اللہ نے اپنے اوپر حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جی ہاں، یہ اختلاف نہیں ہوا کیا؟ ہاں آئیے، بیٹھیے آئیے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنا، اور یہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور اس نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی ذکر کو، ذکر میں قرآن اور حدیث دونوں ہیں، تو ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرنے والا ہے تو ہمیں اس کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، ہاں، جی ہاں، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا تو ہم کیسے حفاظت کریں گے؟ یہ آپ کا سوال ہے، یہ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے، اپنے رسول کی پوری زندگی جو آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، جو قرآن کی ایک طرح سے شرح بھی ہے، اس کی تفسیر بھی ہے، اور اس کی عملی تعبیر بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت کیسے کی ہے؟ یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے کی ہے؟ ہاں، یہ پہلے شروع میں دروس میں ایک مرتبہ یہ بات آئی تھی، بہت پہلے جب علوم حدیث شروع کیے تھے، یہ فرق ہے قرآن میں اور تورات اور انجیل اور دوسرے جو صحیفے نازل ہوئے ان کے نازل کرنے کے طریقے میں اور قرآن کے نازل کرنے کے طریقے میں فرق ہے۔ یہ پہلے علوم قرآن کے اس میں بھی آپ کو بات آئی تھی، فرق ہے نا؟ بنیادی فرق کیا ہے؟ نازل کرنے کا طریقہ۔ قرآن کو اور تورات اور انجیل کو ایسے ہی بالکل ریٹن لکھے ہوئے تختیوں میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا کوہ طور پر اور ان کو یہ تختیاں لکھی ہوئی دے دی گئی تھی تورات۔ تو پہلے جتنے بھی صحیفے آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں، وہ ایسے ہی ایک مرتبہ میں نازل کر دیے گئے تھے، لیکن قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی مدت میں نازل فرمایا ہے؟ 23 سال کی، 23 ایئرس، پورے 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسا نازل کرتا گیا اللہ تعالیٰ۔ قرآن کو لکھ کر کے نازل نہیں کیا گیا، ایک مرتبہ کتاب کی شکل میں،
بلکہ قرآن کو نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا، اور جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آتے، جتنا قرآن کا حصہ لے کر کے آتے، وہ پورا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہو جاتا تھا۔ یہ قرآن کے نازل کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی آیت پیش کرتے اپنے صحابہ کے سامنے، تو صحابہ میں سے ایک بڑی تعداد اسے یاد کر لیتی تھی۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے تو وہ ان آیتوں کو لکھ بھی لیتے تھے، ورنہ اکثر لوگ اسے یاد کر لیتے تھے۔ تو قرآن کو سینے میں بھی محفوظ کیا گیا اور پیپر پر بھی محفوظ کیا گیا، یعنی لکھنا، پیپر سے مراد یہاں پر، کیونکہ اس زمانے میں یہ پیپر تو نہیں تھے، تو اس کو لکھ کر کے بھی محفوظ کیا گیا اور سینے میں محفوظ کیا گیا۔ تورات اور انجیل جو ایسے ہی لکھ کر کے تختیوں میں نازل کیے گئے، ایک ہی مرتبہ میں جو کتابیں نازل کی گئیں، وہ کتابیں ابھی دنیا میں محفوظ نہیں ہیں، لیکن قرآن محفوظ ہے۔ قرآن کو صرف ریٹن ہی حالت میں اس کی حفاظت نہیں کی گئی، بلکہ اس کو سینوں میں محفوظ رکھا گیا۔ جن سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھا گیا، یہ سینے کون سے تھے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد صحابہ کرام کا، اس کے بعد سے اب تک اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ سینے کس کے ہیں؟ ہم انسانوں کے ہیں، اور سینوں میں ہی محفوظ کرنے کی وجہ سے یہ قرآن ابھی تک محفوظ ہے، ورنہ جو چیز صرف لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں لوگ بہت سی تبدیلیاں کر دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بہت سی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ آج قرآن کے پیچھے لوگ کتنا پڑے تبدیلی کرنے کے لیے مختلف زمانے میں۔ آج کوئی بھی کتاب جو پرنٹ ہوتی ہے، آپ اس کو اٹھا کر کے مارکیٹ سے پڑھیے تو آپ کو اگر ہر صفحے میں نہیں تو کتاب میں پھر بھی بے شمار آپ کو پرنٹنگ مسٹیک مل جائیں گے، کوئی بھی کتاب ہو دنیا کی۔ لیکن یہ چیز قرآن میں نہیں ہے۔ جب بھی غلطی ہوئی، ایسا نہیں قرآن کی پرنٹنگ میں کبھی مسٹیک نہیں ہوئی، نہیں، جب بھی مسٹیک ہوئی، کیسے یہ مسٹیک پکڑ لیا لوگوں نے؟ وہ سینوں میں محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ یہاں بامبے میں قرآن جو ہے شائع کیا گیا تھا، اس میں وہ غلطی ہو گئی، بہت پروف کرنے کے باوجود، ہر طرح سے کرنے کے باوجود، احتیاط کرنے کے باوجود ہو گئی تھی غلطی، پورے اس کو لا کر کے انہوں نے دریا میں بہا دیا بعد، کیونکہ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے تھے، غلطی ہو گئی تھی۔ دلی میں ایک جگہ پہ قرآن شائع ہوا مجھے معلوم ہے، وہاں میں بھی سورہ یوسف کی ایک آیت میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی، اتنا سب احتیاط کرنے کے باوجود۔ جتنے نسخے انہوں نے چھاپ دیے تھے سب میں کیا کیا؟ پہلے اصلاح کیا، اس کو صحیح کیا، اس کے بعد لوگوں میں تفصیل۔ کس نے پکڑا یہ مسٹیک ہے؟ ایک حافظ نے پکڑا، جو جس کو دیا گیا تھا پڑھنے کے لیے، اس نے پکڑ لیا کہ فلاں جگہ پہ اس میں مسٹیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو ہے ذمہ لیا ہے، اور قرآن کی حفاظت کی یہ شکلیں ہیں۔ آج جو اتنی بڑی تعداد حفاظ کی ہے، جو قرآن کو بالکل زبانی یاد رکھتے ہیں، جب چاہیں آپ ان سے قرآن سن سکتے ہیں، بڑی تعداد ہے ایسی مسلمانوں کی، اور یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ سب قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس کی ایک شکل ہے۔ تو اب یہ قرآن کی کو یاد کرنا، اپنے بچوں کو یاد کرانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ بڑا کرم ہوگا کہ ہم نے قرآن کو یاد کیا، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، وہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طریقے سے بھی پوری ہو رہی ہے کہ ہم کو توفیق دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم قرآن یاد کریں، قرآن کو محفوظ رکھیں، قرآن کو یاد کریں۔ حدیثیں کیسے محفوظ کی گئی؟
بڑے بڑے محدثین انہوں نے اس میں خدمات انجام دی. لوگوں نے بہت کوشش کی حدیثوں کو بھی خراب کرنے کے لیے، من گھڑت اور موضوع روایتیں داخل کر کے پوری حدیثوں کا چہرہ بگاڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن محدثین اٹھ کھڑے ہوئے. ان کو یہ توفیق کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. ان کے ذریعے سے قرآن کی یہ حفاظت ہوئی ہے. تو قرآن کی حفاظت، حدیث کی حفاظت اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اور یہ حفاظت ہم ہی جیسے لوگوں کے ذریعے سے ہوگی. یہ ہماری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوگا. یہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی سے یہ کام لے لیتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. جیسے انسانوں کی حفاظت فرماتا ہے، اپنی مخلوقات کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، اپنی کتاب کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہوگا. آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ کہیں پر کسی نے قرآن کا نسخہ کوئی لیا اور جلا دیا. سنا ہے کبھی ایسا؟ سنا ہے نہیں کبھی؟ اور بڑا ہنگامہ ہوا. جیسے ہی مسلمانوں کو معلوم ہوا تو بڑا ہنگامہ ہوا اس کی وجہ سے کہ قرآن کی بے ادبی ہوئی. قرآن کا یہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا ہے. کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اگر کسی شخص نے قرآن کو ہاتھ لگا دیا تو فوراً اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا، ہاتھ کی حرکت ختم ہو جائے گی. یہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ہی ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا، ان کو توفیق دے گا جو اس کی حفاظت فرمائے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک، اور میں نے آپ سے کہا یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اسی لیے آپ نے جو سوال کیا اسی پر ایک بات اور یاد آ گئی. یہ قرآن کی حفاظت اور ساتھ میں قرآن کے ساتھ خیر خواہی، اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز یہ بھی ہے. ہمیشہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہمارے بہت سارے بھائی اس طرح کا سوال بھی کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں یہ وضاحت بھی کر دینا چاہتا ہوں آپ کو. ہمیشہ اس کو یاد رکھیے کہ اگر ہم قرآن والے بن کر کے رہیں گے، یعنی واقعی معنی میں ہماری زندگی میں قرآن اور اسلام موجود ہے، یہ مطلب ہے قرآن والے، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں جو لوگ بھی قرآن کے حامل ہیں اس امت کی حفاظت بھی ضرور ہوگی. یعنی قرآن صرف مصحف کی شکل میں نہیں محفوظ رہے گا، یہ کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. قرآن کی حفاظت ہوگی تو ان سینوں کی بھی حفاظت ہوگی جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے. ان مسلمانوں کی حفاظت کی بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے جو مسلمان اس قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن کی حفاظت میں یہ چیز بھی داخل ہے. صرف قرآن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں اس کو ہم نے کہیں جزدان میں بند کر دیا اور کہیں اس کو اچھی طرح سے سجا کر کے رکھ دیا، یہ قرآن کی حفاظت ہے. یہ حفاظت نہیں ہے، اس کی حفاظت یہی ہے. قرآن کی یہ تعلیمات بھی باقی رہنی ہے. تو قرآن کی حفاظت میں خود مسلمانوں کی حفاظت بھی آ جاتی ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چھوٹے بچے تھے، بھی بہت زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، ان سے کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، بچے اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت بندے کیسے کریں گے؟ اللہ بندوں کی حفاظت کرتا ہے، بندے کی اللہ کی حفاظت کریں گے. تو اس پہ یہی بات ہے، جو بندے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے، اللہ کے حکم کی حفاظت کرتے، اللہ کے دین کی حفاظت کرتے، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے کتاب و سنت کی شکل میں اس کی حفاظت کرتے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی بھی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ قرآن محفوظ ہے ان بندوں کی حفاظت کے ساتھ. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے یہ بندے ضائع نہیں ہوں گے.
اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ بات تھی۔ اب تک کتنی باتیں ہمارے سامنے آ گئیں؟ 4 باتیں۔ پہلی بات قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا۔ حفاظت کا مطلب ہے قرآن کو یاد رکھنا، قرآن کی حفاظت کی جو بھی ذمہ داری ہے اس کو جو ہے ادا کرنا، اور ساتھ میں قرآن کی تبلیغ کرنا، دوسروں تک اس کو پہنچانا قرآن۔ 4 باتیں اور بتائیے ابھی۔ جی اس میں حصہ لیجئے تھوڑا آپ اپنے صحیح کریں۔ جی یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی جو ہے، ہم زندگی میں جب یہ مسئلے ہمارے سامنے آئیں کہ ہمیں اس میں فیصلہ چاہیے، تو ہمارا فیصلہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس کو عربی میں کہتے ہیں وَالتَّحَاكُمُ إِلَيْهِ، یعنی جو کتابوں میں لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح، تو اس میں ایک لفظ یہ بھی استعمال کرتے ہیں وَالتَّحَاكُمُ إِلَيْهِ۔ اللہ کا جو حکم ہے قرآن میں، فیصلہ اس کے مطابق چاہنا۔ ایک مسلمان کو اس فیصلے کی تلاش ہونی چاہیے اور اس کا فیصلہ اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا ایک پہلو ہے، جس کو التحاکم الیہ کہتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں کہ نہیں ہمیں قرآن کا فیصلہ نہیں چاہیے، ہمیں کیسا فیصلہ چاہیے؟ جو یہاں کے لوگ کریں گے ہم وہ فیصلہ مان لیں گے، نہیں ہمیں قرآن کا فیصلہ نہیں چاہیے۔ ایسا بعض مسلمان کبھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خیر خواہی کے خلاف ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی، اور بولیے۔ جی ہاں، جی ہاں، ہم کو جو مثال سمجھ میں آ گئی قرآن کی، دوسروں کو سمجھانا، پہنچانا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ جو ہے کہ اگر اس کو ہم تھوڑا اور جو ہے کھول کر کے آپ کے سامنے پیش کریں، اس کو اور واضح کر کے پیش کریں جو ہے، تو یوں کہہ لیجئے کہ اب تک جو چیزیں آئی اس میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ابھی یہ بات تو آئی تھی قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پر عمل کریں، لیکن قرآن کو سمجھیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے نازل فرمایا ہے؟ ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، کسی اور کے لیے، ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ جب یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے تو قرآن کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے۔ جب سمجھیں گے تبھی کسی کو پہنچائیں گے بھی، جیسا آپ نے کہا کہ جو ہے اس میں جو قرآن کی بات سمجھ میں آئی اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بلغوا عنی ولو آیا، ایک ہی آیت صحیح لیکن مجھ سے پہنچاؤ دوسروں کے سامنے جو۔ تو قرآن کی بات کو سمجھنا یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے قرآن کے ساتھ خیر خواہی میں۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل نہیں فرمایا ہے کہ ہم قرآن کو صرف اچھی آواز میں پڑھ لے گئے اور یہ کافی ہو گیا، اس لیے نازل نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کے نازل کرنے کا 2 مقصد بیان کیا گیا، اور قرآن کی تلاوت بھی اسی لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو قرآن کے نازل کرنے کا ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے قرآن میں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن بڑی مبارک کتاب، بڑی بابرکت کتاب، ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے تاکہ یہ اللہ کے بندے، یعنی ہم سب اس میں شامل ہیں، یہ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں، سوچیں قرآن کے بارے میں بیٹھ کر کے۔ تو قرآن کا یہ بھی، یعنی اس کے ساتھ خیر خواہی میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو اس کے جو نزول کا مقصد بتایا گیا کہ اس میں غور و فکر کریں گے، اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں گے، ہم بیٹھ کر کے اس پہ غور و فکر بھی کریں۔ ایک تلاوت کا انداز یہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے جو ہے آدھے گھنٹے کے اندر ایک جز، ایک پارہ پڑھ لیا، یہ اس کی تلاوت نہیں۔ چاہے ہم نے ایک آیت ہی پڑھا ہو لیکن اس کی پوری کوشش کی ہم نے
سمجھ کر کے اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے اس پہ تدبر کیا، غور و فکر کیا، تو یہ بھی قرآن کے نزول کا مقصد اور قرآن کی خیر خواہی کا ایک حصہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ اس میں بھی بسر ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں قرآن میں کیا بیان کیا گیا، کیونکہ یہ ہمارے لیے نازل فرمایا گیا۔ کبھی بھی مسلمانوں کا وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی کتاب کے جو حقوق ہیں اس میں سے ایک حق ہی ہے یہ کہ جیسے غیر لوگوں نے، جس میں یہود و نصارہ بھی شامل ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ شامل ہیں، کہ ان کی جو مذہبی کتابیں رہتی تھی وہ صرف ان کے پنڈت اور علماء ہی پڑھتے تھے، عام لوگوں کو ان کی مذہبی کتاب کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا تھا۔ خود ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں گے جو بھی مذہبی کتابیں ہیں یہاں پہ، تو جو بھی پنڈت یا جو اس کے عالم ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے اور یہ جو بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں کہ صحیح نہیں بول رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہم مسلمانوں کا مسئلہ ویسا نہیں ہونا چاہیے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا نازل فرمایا ہے قرآن میں۔ کبھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، قرآن کو سمجھنا یہ بہت مشکل کام ہے، اتنا ہم کیسے سمجھ پائیں گے اس کو؟ نہیں، قرآن کی بعض باریکیاں ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آئے، لیکن قرآن کو عمومی انداز میں آپ قرآن پڑھتے جائیے تو سمجھ میں، ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی بات ہے، ہر ایک کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں آپ کو کچھ آیتیں پڑھتا ہوں، ابھی قرآن کی کچھ آیتیں ہیں، آپ اس کو پڑھیے، کبھی بھی پڑھ کر کے آپ اس کو سوچئے، غور و فکر کرنا جسے کہ تدبر کرنا، سوچئے، دیکھیے زندگی انسان کی کیسے بدل جاتی ہے۔ ایک دو آیتیں ہی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ آج صبح کے ایک درس میں کہیں پہ یعنی جو قرآن کا دعوتی اسلوب اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب آپ تھے، 3 سال گزرا تھا، اور جب آپ نے دعوتی کام جو ہے کھلے عام لوگوں میں شروع کیا تھا تو لوگ اسی بات سے روکتے تھے کہ ان کی بات نہ سننا۔ آپ کیا سناتے تھے ان کو؟ قرآن کی آیتیں سناتے، تو کہتے تھے قرآن کی آیتیں مت سننا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس قرآن کی آیتوں میں جو تاثیر ہے، جو اثر ہے، اگر کوئی آدمی اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو انسان کی زندگی اس سے بدل جاتی ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ساری سٹوریز دنیا میں لکھی ہوئی ہیں، بہت ساری، چھوٹے بچوں کو بھی اسکولوں وغیرہ میں اس طرح کی سٹوریز سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اور آخر میں ان سے کیا پوچھا جاتا ہے کہ اس سٹوری سے کیا سبق ملتا ہے؟ پوچھا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ہاں، اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، وہ بچہ بولتا ہے اس کو۔ ان اسٹوریوں کے چکر کو چھوڑیے، قرآن کی ایک آیت کو لیجئے کبھی بھی، اور اس کے بعد پوچھئے کہ اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے۔ دیکھیے یہ زندگی کتنا بدلتی ہے۔ اسکولوں کالجوں کا تو یہ ہے کہ وہ ابھی مورل جو ہے، یا کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہے وہ کیریکٹر کے لحاظ سے، یعنی لوگوں کا بھی کیریکٹر بہت ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے دن بدن، جو اس کو ہائی کرنا چاہیے اور اس کو اونچا کرنا چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے، یہ سب جو لوگ سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ لیکن اگر قرآن کی ایک ایک آیت لے کر کے پڑھیں گے، تدبر کریں گے، تو کبھی ایک ہی آیت انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ ایسے بہت سے لوگوں کے بارے میں باتیں ہیں کہ ایک آیت قرآن کی سنی، پہلے بہت برے تھے، لیکن اسی آیت کی وجہ سے ان کی زندگی بدل گئی۔ قرآن میں ایک جگہ پہ ہے جہنم کے بارے میں، اور ایک جگہ پہ وہی چیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رب کے بارے میں، ان ربک لبالمرصاد، اور ایک جگہ کیا، ان جہنم مرصاد للطاغین مآبا۔ آخری جز میں آپ لوگ جو ہے اس کو جو ہے ان جہنم مرصاد، مرصاد، مرصاد کسے کہتے ہیں؟
عربی زبان کے لحاظ سے وہ کبھی کوئی شکاری شکار کرنے کے لیے جنگل وغیرہ میں، آپ میں سے جو لوگ شکار کھیلے ہوئے ہوں ان کو زیادہ یہ بات سمجھ میں آئے گی. شکار کے لیے جاتے ہیں تو وہ شکار ہم کو دیکھ نہ لے، اس کے لیے چھپ کر کے قریب پہنچ کر کے اس کو شکار کرنے کی پوری کوشش کرتے. عربی زبان میں مرصاد اسی کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے لیے آپ بالکل تاک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی وہ آیا ہمارے نشانے پر ویسے ہی ہم اس کو نشانہ سادھ کر کے شکار کر لیں گے. اس کو عربی زبان میں مرصاد کہا جاتا ہے. جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جہنم کیا ہے؟ آپ کے تاک میں ہے. اب یہ آدمی بیٹھ کے سوچے یہ زندگی کیا ہے ہماری کہ اس پوری زندگی میں جہنم بالکل ہمارے تاک میں ہے. جہاں ہم غافل ہوئے، جہنم سمجھیے کہ ہنٹر ہے، شکاری. جہاں ہم غافل ہوئے وہ بالکل تاک میں ہے، فوراً ہمارے اوپر نشانہ ساتھ دے گی اور ہم کہاں گریں گے؟ جہنم کے گڈھے میں گریں گے. آدمی غور کیا اسے تو اب کیا وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کیا رہنا چاہیے؟ الرٹ رہنا چاہیے. کس سے؟ جہنم سے. جہنم کبھی بھی ہم کو شکار کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا اس آیت کے اندر. کبھی بھی اس سے غافل نہیں رہنا ہے زندگی گزارتے ہوئے. یہ چھوٹی سی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پیغام دیا جو ہمارے سوچنے کے لیے، ہمارے غور و فکر کرنے کے لیے، ہمارے لیے اس کو نازل فرمایا گیا. تو قرآن کی خیر خواہی اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے. بہت ہی اونچے درجے کی عربی ہوگی تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر آپ ترجمہ اٹھا کر کے بھی تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تب بھی بہت سی باتیں اسی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. قرآن معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے. اتنی خیرخواہی قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش رہے، خواہش رہے اور ہم اس کے لیے کوشش کریں خواہش کے ساتھ. تو اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس میں بھی لگا، اس کے لیے بھی کریں. تو اب تک کتنے ہو گئے؟ 5 ہوئے 6 ہوئے 6 ہوئے جی. ابھی اور باقی ہیں، میں چاہ رہا ہوں ابھی اور آپ حصہ لیں جی. قرآن کے ساتھ خیر خواہی. بار بار پڑھا جائے، یعنی وہ تلاوت ہی، یعنی اس کو تلاوت کیا جائے. تلاوت میں وہ چیز آ گئی، بار بار تلاوت کیا جائے. اس کی تلاوت سے کبھی بھی بیزار نہیں ہونا چاہیے، برابر تلاوت کرتے رہنا چاہیے. جی ہاں. اس کے علاوہ بھی قرآن کو ویسے ہی سیکھا جائے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. قرآن کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا آپ کو درس میں، جب علوم قرآن شروع کیا تھا ہم نے، کہ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ کتاب کی شکل میں نہیں، یہ تو زبانی جبریل علیہ السلام آ کر کے پیش کرتے تھے. تو جیسے جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور جیسے آپ نے پڑھا ویسے آپ کے صحابہ نے پڑھا، صحابہ نے جیسے پڑھا ویسے تابعین نے پڑھا. قرآن کی یہ تلاوت اور اس کی یہ قرات، اس کو بولتے ہیں ہم اردو میں قرات، قرآن کی یہ قرات ایسے ہی چلی آ رہی ہے تواتر کے ساتھ، اور اس کو ویسے ہی باقی رکھنا ہے، ویسے ہی اس کو باقی رکھنا ہے. اور قرآن کی حفاظت میں یہ بھی داخل ہے. اسی لیے قرآن کی یہ قرات بھی جیسے قرآن قیامت تک باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ویسے ہی یہ قراتیں بھی باقی رہیں گی. جی اور احترام، اس کا اکرام ہے. قرآن کی
عزت قرآن کا احترام، اس کی تعظیم، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ، یہ بھی قرآن کے ساتھ خیر خواہی، اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہم قرآن کا احترام کریں، قرآن کا احترام کریں، اس کا اکرام کریں۔ لیکن یہ چیز کبھی کبھی لوگوں میں وہ کچھ غلط میسج بھی چلا جاتا ہے اس کے تعلق سے، جب ہم کہتے ہیں قرآن کا احترام کرنا تو کچھ غلط احترام لوگوں میں چلا جاتا ہے، جو احترام کہیں بھی شریعت میں مطلوب نہیں ہے ویسا احترام لوگ کرنے لگتے ہیں۔ جیسے جمعے کے دن اگر ایسا ہو جائے کہ آگے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی قرآن نہیں پڑھتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن دوسرے کا پیچھا ہو گیا، یہ قرآن کے احترام کے خلاف۔ یہ احترام کا تصور ہماری انڈین کلچر یا ہندوستانی تہذیب کا یہ حصہ ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ لوگ جاتے ہیں تو جب وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو ان کو پیٹھ نہیں دکھاتے، کہ ان کے احترام کے خلاف ہے کہ ان کو آپ پیٹھ دکھائیں، تو ویسے ہی ان کو واپس ہونا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ احترام قرآن کا مطلوب نہیں ہے شریعت میں، اور شریعت بھی یہ احترام ہے بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے اور چلے جاتے تھے، ویسے کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کی طرف پیٹھ پڑ رہی ہے یا کیا پڑ رہا ہے، کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ تھوڑی میری طبیعت جو ہے، میں ان کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ طبیعت صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ درس جو ہے یہ پورا کریں گے۔ تو ابھی وہ تھوڑا کھانسی جو ہے وہ تھوڑی تیز ہونے جا رہی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ احترام اس طرح کا نہیں، ورنہ ہم بچپن میں ہم لوگ کیا دیکھتے تھے، قرآن اگر رکھا ہوا ہے، اب یہ قرآن رکھا ہوا ہے تو کوئی آدمی یہاں اوپر، اب یہاں سیڑھی لگا کے آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے، اب یہ قرآن اٹھا کر کے اس کے اوپر کرنا پڑتا تھا۔ یعنی قرآن کا احترام کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو یہ چیزیں حالانکہ شریعت میں مطلوب نہیں تھی۔ وہ بڑے مسائل، ٹرینوں میں سفر کرنے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کارٹون میں قرآن ہے، آپ اس کو سیٹ کے نیچے رکھ دیں، کارٹون کو، یعنی ایسا قرآن کھلا ہوا نہیں، کارٹون کو، نہیں نہیں یہ قرآن ہے، اس کو اوپر رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں لوگوں میں ایک تصور جو ہے لوگوں میں تھا ہندوستان میں۔ یہ چیز اس سے کیا ہوا کہ قرآن کا احترام کرنے کے بجائے لوگوں نے قرآن کو کنارے لگا دیا۔ کنارے لگانا سمجھتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں کنارے لگانے کا، کہ اس کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا ہے۔ اچھا حفاظت سے جزدان میں بند کر کے، بالکل جو حفاظت سے کہیں طاق میں، کہیں صندوق میں اس کو رکھ دیا، اس لیے کہ قرآن کا احترام کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ یہ احترام اصل احترام نہیں ہوتا۔ ایک شخص اپنے والد کے بارے میں یہ کہے کہ میں اپنے والد کا بڑا احترام کرتا ہوں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنا کر کے، سونے کی کرسی اور سونے کا پورا جو ہے تاج پہنا کر کے بیٹھا دے کرسی پر، اور کہے اب مجھے آپ کا بہت احترام میں کرتا ہوں، لیکن جو کہتا ہے باپ اس پر وہ عمل نہیں کرتا۔ آپ کیا کہیں گے، یہ باپ کا احترام ہے یا باپ کی نافرمانی ہے؟ قرآن کا تو حکم یہی تھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کرو، ہم نے تلاوت کرنے کے بجائے کیا کر لیا، اس کو احترام کے اس میں ہم کو اس کو حفاظت سے ہم نے کہیں رکھ دیا کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرنے جائیں گے تو اس کی بے ادبی ہو جائے گی۔ احترام کا مسئلہ، دوسرے مسائل جو اس کے اندر آ گئے، تو یہ اصل بے ادبی تھی قرآن کی جو لوگوں نے بعد میں کر لیا۔ پھر بھی یہ اپنی جگہ پر ہے کہ قرآن کا احترام بھی، قرآن کا اکرام بھی، قرآن کی تعظیم بھی، یہ ساری چیزیں وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے وہ تعظیم کے لائق ہے۔
اور احترام کے لائق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ہندوستان والا احترام کا تصور نہیں آنا چاہیے، یہ خیال ہے، یہ چیز ہے اپنی جگہ پر کہ اس کا احترام ہونا ہے۔ اور جی ہاں، یہ بھی وہی مسئلہ تھا کہ قرآن کے احترام کے خلاف ہے یہ کہ آپ قرآن کس میں رکھیں، کس میں رکھیں، موبائل میں رکھیں، وہ سب مسائل اسی سے آئے تھے۔ ہاں، یہ سب اسی سے مسئلے آئے تھے، یہ سب قرآن کے احترام کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن کے جو کیا کہتے ہیں اس کی خیر خواہی کا جو حصہ ہے اسی سے یہ بھی چیز تعلق رکھتی ہے کہ آج کے زمانے میں آپ کو ایک سہولت ہے موبائل کی، تو موبائل میں آپ نے کیا رکھ لیا، قرآن رکھ لیا، تو اب آپ کو سہولت ہے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن میں یہ آیت کہاں ہے اور یہ آیت کہاں۔ تو قرآن کا وہ احترام مطلوب نہیں ہے شریعت میں جو احترام لوگوں کو قرآن سے دور کر دیتا ہے، بلکہ وہ احترام ہے کہ دلوں کے احترام اور تعظیم کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں جو ہے۔ جی جی ہاں، وہ تو احترام میں وہ چیز جو ہے رہے گی۔ قرآن کے ساتھ نصیحت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو انہوں نے پیش کیا، میں اسی لیے بار بار آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ خود بیان کریں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن سے شفا حاصل کریں، یہ بھی ہے قرآن کی خیر خواہی میں، کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس میں شفا ہے، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، لوگوں کے دلوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ تو ہمیں قرآن کی اس آیت پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور اس ایمان اور یقین کا تقاضا ہے کہ ہماری زندگی سے یہ دور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن پڑھ کر کے، کسی کو پڑھ کر کے، پھونک کر کے اس کا علاج کرنے کو بالکل چھوڑ دیں۔ اس سے چیز کیا ہوگی، لوگوں کے دلوں سے وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی کہ ہاں قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے پھونکنے سے بھی کسی کو شفا ہو سکتی ہے۔ ابھی اس زمانے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ علاج نہ کریں، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، نہیں، آپ علاج کیجئے، ڈاکٹروں کے پاس بھی جائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے جو پھونکنے کے لیے، دم کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ بھی قرآن کے ساتھ خیر خواہی کا ایک پہلو ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے قرآن کو چھوڑ دینے میں، کل قیامت کے دن رسول جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ قرآن سے علاج کو چھوڑ دیں، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہوتا ہے، یہ بھی مکمل طریقے سے ختم۔ ہمارے بعض بھائیوں نے سوال بھی کیا تھا اور رقیہ کے بارے میں کہ جو ہے آپ کے سامنے کچھ بیان کریں، تو یہ بھی قرآن کے ساتھ خیر خواہی کا ایک حصہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، اس میں شفا، آپ پڑھ کر کے پھونک دیجئے کسی کو، شفا ہے، علاج ہو جاتا ہے اس میں۔ کبھی بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کے پاس آدمی نہ جائے، کبھی آدمی یہ نہیں مطلب نہیں، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہاں ڈاکٹر کے پاس نہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیے، لیکن قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کر کے پھونک دیجیے۔ آخر کی دو صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، وہ اسی مقصد کے لیے نازل بھی کی گئی تھی، ساتھ میں قل واللہ احد، اس کو ملا کر کے ان کو سب کو معوذات کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں صورتیں پڑھ کر کے آپ پھونک دیجئے کسی کو۔ گھروں میں بڑے مسائل رہتے ہیں، ابھی لوگ جو ہے وہ پیش کرتے رہتے ہیں، کسی کی نظر لگ گئی، کچھ اور مسئلہ ہو گیا، پریشانی، چھوٹے بچے بہت پریشان رہتے ہیں، بار بار ان کو بخار آ رہا ہے، فیور آ رہا ہے، پریشان ہو رہے ہیں، علاج کیجئے، دوا کھلائیے، ہم اس سے منع نہیں کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں بچے کو یہ صورتیں پڑھ کر کے پھونک دیجئے۔
اگر نظر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو خود بخود یہ چیز ختم ہو جائے گی. آپ علاج بھی کیجیے اور ساتھ میں یہ جو ہے سورتیں پڑھ کر کے پھونک بھی دیجیے. بہت اچھا علاج ہے. میں نے خود بھی اس کا تجربہ کیا ہے اپنے بچوں کے تعلق سے. کبھی بچوں کو کچھ پریشانی رہتی ہے، وہ نظر لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ صرف آپ اگر دوا کھلائیں گے تو ختم نہیں ہوگا. اب ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نظر ہے لگی ہے یا واقعی جو ہے یہ اس کی وجہ سے ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بچہ بیمار پڑا. ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے. ہم علاج تو کر رہے ہیں، وہ دوا کھلا رہے ہیں. اگر اس کی وجہ سے ہوگا تو ٹھیک ہے، وہ بخار صحیح ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا. لیکن اگر نظر کی وجہ سے ہے تو یہ پڑھ کے پھونکنا پڑتا ہے اس کے نظر کو ختم ہونے کے لیے. تو پڑھ کے پھونک بھی دیجیے. شفا دینے والا اللہ تعالیٰ، اسی نیت کے ساتھ اور اسی ایمان کے ساتھ پڑھ کر کے پھونک دیجیے. تو یہ بھی قرآن کے ساتھ خیر خواہی، النصیحۃ لکتاب اللہ، اس میں یہ چیز بھی داخل ہے. جی اور جی ہاں جی ہاں، یہ بات جو اب آئی اس کو سب سے پہلے آنا تھا. ترتیب کے لحاظ سے یہی بات سب سے پہلے آنی، اسی لیے میں بار بار پوچھ رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلے کیا ہے؟ النصیحۃ لکتاب اللہ، الایمان بکتاب اللہ. کہتے ہیں اللہ کی اس کتاب پر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. یہ سب سے پہلے ہم سے مطلوب ہے کہ جیسا یقین کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اس میں جو بھی چیز آئی ہے وہ سب ہماری بھلائی کے لیے ہے، ہمارے لیے نازل کی گئی ہے. کتاب پر ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے. ایمان، یہ جو ہم ایمان کے ارکان پڑھے تھے اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان ہونا. جی اور بولیے. آخرت کی تیاری کے لیے کیسے؟ تو پھر وہ عمل میں آ گیا اور عمل پہلے آ چکا ہے. اور کس لحاظ سے آخرت کی تیاری اس میں؟ جی نصیحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور غور و فکر کرنا، یہ سب باتیں جو ہے آ چکی ہیں. لیکن آخرت کی تیاری کا ایک پہلو یہ ہے جو الگ سے بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت آپ جتنی زیادہ کرتے جائیں گے آپ کو اجر و ثواب بھی اتنا ہی ملتا جاتا ہے. کیونکہ ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. قرآن کی ایک جو ہے یہ صرف تلاوت، بیٹھ کے آدمی تلاوت بھی کرتا ہے تو ہر حرف پر اس کو 10 نیکی ملتی ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت بیٹھ کے کرتے ہیں اور ہم اس نیت کے ساتھ بیٹھ کر کے کریں کہ ہمیں ہر حرف پر 10 نیکی ملنے والی، اللہ تعالیٰ ہمیں 10 نیکی دینے والا. یہ آخرت کی بہت بڑی تیاری ہوتی ہے اس کے لحاظ سے. جی اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ اور بھی بول دیتا ہوں آپ کو، چونکہ اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے. وہ قرآن اللہ کا ذکر ہے اور سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. اللہ کا سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ سب سے افضل ذکر ہے. اسی میں وہ اجر کی بات جو تھی، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں ہر حرف پر کتنی نیکی ملتی ہے؟ 10 نیکی ملتی ہے. افضل ذکر ہے اور اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. ایک پہلو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور اس یقین کے ساتھ کہ قرآن کی اس تلاوت سے ہمارے دلوں کو
اطمینان یہ حاصل ہو۔ بہت ساری بیماریاں ویسے ہی بھاگ جاتی ہیں اگر آدمی قرآن کی تلاوت کو ایک معمول بنا لیتا ہے۔ روز ہمیں کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھنا ہے۔ ہاں جی ہاں، یہ ایک بڑا یہ کہ یہ صرف جو ہے قرآن کی تلاوت صبح و شام کے اذکار نے کسی بھی وقت کے بارے میں آپ کو ایک جنرل بات یہ بولتا ہوں، ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے شریعت کا کہ کسی خاص وقت میں اگر کوئی خاص ذکر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس وقت میں وہی ذکر کریں گے۔ یہ بالکل ایک عام ضابطہ یاد رکھ لیجیے گا۔ جیسے آپ سو کر کے اٹھے تو دعا ہے وہ دعا پڑھیں گے، اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کیجیے، سب کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کسی خاص موقع کے تعلق سے کوئی خاص ذکر ہے تو اس ذکر کو اس وقت پڑھیں گے، پھر قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں گے۔ تو صبح اور شام کی جو اذکار ہے وہ پڑھیں گے اور ساتھ میں یعنی ایسا نہیں کہ وہ ہم نے چھوڑ دیا اس کی جگہ پر ہم اب کیا کریں گے قرآن کی تلاوت کیونکہ یہ افضل ذکر ہے اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں۔ نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ذکر جو ہے بتایا، یہ آپ کرتے تھے۔ آپ نے بعض صحابہ کو بھی کہا کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، پورے 100 ہو جائے، اس کی فضیلت آپ نے۔ اب آپ کہیں گے نہیں قرآن اس سے افضل ذکر ہے اس لیے ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے، نماز کے بعد کیا کریں گے قرآن کی تلاوت، تو ایسا نہیں ہے۔ جو ذکر جس موقع کے لیے آیا ہوا ہے اس موقع پر وہی ذکر پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دوسرا ٹائم ہے اس ٹائم پر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ جی جی ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی کام ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، دوسرا کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو اپنا کام چھوڑنا اس وقت ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا کہیں دور سے قرآن کی تلاوت کی آواز آپ کے کان میں آ رہی ہے، یہ مسئلہ نہیں۔ یہ مسئلہ کب ہوتا ہے کہ آپ بات نہ کریں، قرآن کو سنیں، جب آپ اس کی تلاوت کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن کی بیعت بھی ہوتی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بیٹھے بات کر رہے ہیں کسی سے نہیں، لیکن آپ کا اپنا کوئی کام ہے، اپنے کام میں آپ مشغول رہیں گے۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں کوئی بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کو جاری رکھیں گے، وہ اپنا تلاوت بھی کر رہے ہیں اور آپ اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے اس کے اندر۔ وہ جو حکم ہے، وہ جو قرآن کی تلاوت کے لیے اس کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تلاوت کو سنیں گے۔ جی یہ بات تھی اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت، یہ بڑا اہم جو ہے وہ مسئلہ تھا کہ اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت، اور یہ ہماری زندگی میں ایک اہم چیز، ہمیں اس کا جو ہے خیال کرنا ہے۔ اسی کے تعلق سے اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت، اسی کے تعلق سے ایک آخری بات جو ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ پیش کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ کی اس کتاب کے تعلق سے جب کچھ غلط عقائد لوگوں میں آنے شروع ہو گئے تھے تو اللہ کی کتاب کے ساتھ خیرخواہی کا ایک تقاضا یہ بھی ہوا کہ ان کے اوپر رد کیا جائے جو غلط عقیدہ اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی خیرخواہی کا ایک حصہ ہے جو ابھی تک باتوں میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ جیسے میں مثالیں دے کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، معتزلہ کا جب زمانہ آیا، ایک فرقہ معتزلہ، تو انہوں نے ایک شوشہ اٹھا دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔
ایک شوشہ اٹھا دیا ہے، غلط عقیدہ، غلط چیز۔ اب ضروری ہو گیا لوگوں کے لیے کہ اس پر رد کرے۔ قرآن کے ساتھ نصیحت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے تو آپ کو ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ بھی قرآن کے ساتھ نصیحت میں چیز داخل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام اہل سنت مشہور ہوئے وہ یہیں سے مشہور ہوئے تھے، اس کے خلاف ڈٹ گئے ہو نہیں، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اس کے خلاف وہ ڈٹ گئے پورے طریقے سے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور جو تکلیفیں پہنچائیں گی سب برداشت کیا انہوں نے، لیکن اس کے لیے ہرگز جو ہے ہم نہیں کہ جو ہے قرآن اللہ کی مخلوق، یہ بھی اس کا حق بنتا ہے۔ ابھی تو ہم حق کی بات نہیں کر رہے تھے، ہم کس کی بات کر رہے تھے؟ النصیحۃ لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت، اس میں یہ بھی داخل ہے۔ ایک زمانہ ویسا گزرا کہ جب لوگوں نے یہ شوشہ اٹھایا تو امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ ایسے ہی ہر زمانے میں یہ چیز، آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص قرآن کے تعلق سے کوئی بھی غلط بات کہتا ہے تو قرآن پر ایمان کا بھی تقاضا ہے اور قرآن کے ساتھ خیر خواہی کا بھی تقاضا ہے کہ ہمیں اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ مصلحت اور یہ وہ سب چیزیں نہیں، بلکہ ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، یہ بھی قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ آج کے دور میں، یہ اس زمانے میں معتزلہ کی بات تھی، آج کے زمانے میں بعض سائنسداں کبھی کبھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو کس کے خلاف ہوتی ہے؟ قرآن کے خلاف ہوتی ہے۔ جی بالکل ڈٹ کے مقابلہ کریں، وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں پر یہ بھی فرض ہے کہ جیسے اس زمانے میں لوگوں نے منطق فلسفہ سیکھا تھا کہ ان کو بتانے کے لیے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان پر رد کرنے کے لیے، آج کے زمانے میں ضروری ہے، یہ فرض کفایہ بنتا ہے کہ ہم میں سے ایسے لوگ ضرور ہوں جن کو اچھی طرح سے سائنس کا علم ہو، تاکہ وہ آسانی سے ان کے اوپر رد کر سکیں کہ آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ علم ہونا ضروری ہے اور اس کا مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ بھی ہے، یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی گئی اور بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ میں نے یہ اپنے کان سے سنا، یعنی یہ کہ جو ہے ہو سکتا ہے کسی نے غلط بیان کر دیا، ایسا بھی نہیں، ڈائریکٹ اپنے کان سے سنا ہے میں نے یہ۔ ایک مسلمان سائنس کے ٹیچر ہے، ایک اسکول کی بات، اور وہ بچوں کو ڈاروین کا نظریہ پڑھاتے ہیں۔ ان سے میری ڈائریکٹ بات ہوئی اس معاملے میں، انڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ بالکل ڈائریکٹ بات ہے، جو کسی کے واسطے سے نہیں۔ میں نے پوچھا کیا آپ اس کو یقین کرتے ہیں؟ آپ کو یہ ایمان نہیں ہے کہ ہاں ہم انسانوں کی اصل جو ہے آدم علیہ السلام اور وہیں سے یہ سارے انسان چلے آ رہے ہیں؟ انہوں نے صاف کہا، آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمیں اس پر ایمان ہے۔ کس پر ایمان ہے؟ اس پر جو ڈاروین کے اس نظریے پر۔ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہ ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان تو سب سے پہلے اس پہ آتا ہے، خیر خواہی میں۔ یہ عجیب سی بات، میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ قرآن میں تو لکھا ہے لیکن اس کا پروف کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں سائنس ہمارے سامنے ہر بات پروف کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی زبان سے یہ بات بڑی عجیب سی بات ہے۔ ایک دوسری بات جو یہ ڈائریکٹ نہیں بلکہ یہ انڈائریکٹ ہے، یعنی ہمارے ایک استاد نے یہ بات بتائی، جو او بی ٹیچر تھے جہاں پہ میں جو ہے اس پڑھاتا تھا، وہاں پر او بی ٹیچر تھے، تو انہوں نے یہ بات مجھے بیان کی
کہ ایک مسلم اسکول میں ایک مسلم ٹیچر، چونکہ سائنس کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے انسانوں کے اصل بندر ہے، تو وہی چیز ابھی یہ چیزیں نہیں ہیں کیونکہ اب لوگ نہیں مانتے اس کو، لیکن اس وقت یہ چیز تھی، بہت زیادہ لوگوں میں بہت مشہور تھی یہ چیز جو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے نے یہ کہہ دیا اسکول میں ٹیچر کے سامنے، تو میڈم کیا آپ کے باپ دادا بندر تھے؟ تو غصہ ہو گئی ہو، یعنی اصل میں وہ اس لحاظ سے غصہ ہو گئی ہو، بھائی اس کا مطلب یہ نکلے گا نا کہ آپ کے باپ دادا کیا تھے؟ بندر تھے جو۔ تو یہ چیز ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ نصیحت، یہ ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ نصیحت، خیر خواہی، اس میں اس پر ایمان رکھنا ہے اور اس کی ہر چیز کو ماننا ہے، اور اگر اس کے خلاف کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہمارے دل میں کوئی شبہ ہو، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اس چیز پر رد کریں کہ وہ غلط ہے، اس غلطی کو ہم ثابت کریں۔ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غلطی یہاں نہیں، غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ وہ کسی سائنسدان نے، جو سائنٹسٹ نے جو پیش کیا ہے نظریہ، اس کی تھیوری ہے وہ، بس اس میں کہیں غلطی ہوگی جو ہے، اس غلطی کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا ایک معاملہ ہے۔ یہ پوری قوم، بحیثیت قوم، ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ، ہمیں ایسے لوگ ہونا چاہیے جو اس کے لیے لوگوں کا جواب بھی دے سکیں جو ہے۔ ایک اور پہلو جی، سفر کو گائیڈ میں ہمارے پلان ایئرپورٹ میں حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے، گائیڈ اندر لے کے جا سکتے ہیں، ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اندر آپ کے جو ہے کہیں بھی قرآن رکھا ہوا ہے، جیسے موبائل کا مسئلہ بھی آیا تھا نا، موبائل کا مسئلہ کہ موبائل کے اندر قرآن ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، موبائل آپ جیب میں لے کے جائیے بیت الخلاء میں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ قرآن کے احترام کے خلاف یہ چیزیں نہیں آتی ہیں جو ہے، وہ اندر اگر ہے، بیگ وغیرہ کے اندر ہے تو سب مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ سب پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اور کیونکہ یہ یہاں انڈیا میں مسئلہ نہیں ہوتا، یہ سعودی میں یہ مسئلہ بہت آتا ہے کہ وہ ریال، جو سعودی ریال ہے، اس پر سعودی ریال پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں پتہ نہیں، ابھی کچھ تبدیل کر دیا ہو تو مجھے پتہ نہیں، کیونکہ بادشاہوں کے ساتھ وہ بدلتا رہتا ہے، وہ اس کا نہیں تو اس پہ اللہ کا نام ہوتا ہے۔ تو ایک بڑا مسئلہ اس وقت ہوتا تھا کہ اس کو لے کے اندر کیسے جائیں گے بیت الخلاء۔ جی ہاں جی ہاں، تو یہ ایک بڑا مسئلہ اس میں، تو اس پہ کیا وہی وہ آپ نے پرس کے اندر کہیں اندر کر کے رکھا ہوا ہے، ظاہر میں کہیں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو، تو اب وہ احترام کے خلاف نہیں ہوتی ہے چیز جب وہ اندر ہوتی ہے تو، لیکن اگر ظاہر میں کبھی اس طرح سے مسئلہ ہوتا ہے تو وہ احترام کے خلاف مانی جاتی ہے چیز۔ تو یہ موبائل میں بھی قرآن اندر ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر کہیں بیگ وغیرہ میں اندر رکھا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں، قرآن اسی وقت ہوگا جب اسکرین پہ آئے گا، ہاں اگر جی ہاں جو اندر ہے وہ محفوظ ہے، جیسے سینے میں محفوظ ہے۔ وہ ایک صاحب نے ایسے ہی جواب دیا تھا کہ جیسے حافظوں کے سینے میں قرآن رہتا ہے، وہ بیت الخلاء کو جاتے ہیں، ویسے ہی جو ہے اس کے اندر بھی قرآن ہے، بیت الخلاء کو لے کے جاتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے جو ہے اس سے جو ہے، تو ویسا بھی ایک صاحب نے جو ہے اس کا جواب دیا تھا۔ تو اندر ہوتا ہے وہ، کہیں جو ہے ظاہر نہیں ہوتا ہے جو ہے، تو اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ورنہ کبھی بھی حافظ لوگ تو اندر جا ہی نہیں پائیں گے، ان کو تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا جو ہے کہ اندر جو ہے ان کے قرآن، سینے میں ان کے قرآن موجود ہے۔ ہاں تو بات اس کی چل رہی تھی قرآن کے تعلق سے خیر خواہی، اللہ کی کتاب کے تعلق سے خیر خواہی، اسی کے بارے میں۔ تو یہ اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر قرآن کے خلاف، اس کی کسی بھی بات کے خلاف
کوئی بھی آواز اٹھتی ہے، کوئی غلط عقیدہ، کوئی غلط چیز سامنے آتی ہے تو بحیثیت قوم ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، اس کے باطل ہونے کو بتائیں کہ قرآن کے بارے میں یہ بات غلط کہی جا رہی ہے اور یہ بات باطل ہے، اس کو ہم بتائیں جو لوگوں کے سامنے۔ ایک اور جو ہے قرآن کی خیر خواہی میں ایک بات اور بھی آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ قرآن کی جو بھی قرآن کا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن میں جو چیزیں بھی بیان کی گئی ہے دنیا کا کوئی بھی قانون اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی بھی قانون اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ یہ قانون جو قرآن کے اندر ہے، یہ خاص طریقے سے جو فیصلوں وغیرہ کے بارے میں بات آتی ہے، جو قرآن کے اندر ہے دنیا کے کوئی بھی نظام، کوئی بھی قانون اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی قرآن کے ساتھ خیر خواہی اس کا ایک پہلو ہے، یہ عقیدہ بھی ہمارے اندر ہونا ضروری ہے کہ دنیا کا کوئی بھی قانون قرآن کے اس قانون سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی یہ ٹکراؤ آتا ہے زندگی میں۔ کون سا ٹکراؤ؟ قرآن کا قانون ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا کا قانون ہے۔ اگر یہ ٹکراؤ کی شکل کہیں بھی آ جائے تو لازمی طور پر ہمارے سامنے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہی رہنا ہے کہ قرآن اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی قانون نہ اس کی برابری کر سکتا ہے اور نہ اس سے بہتر ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی کا ایک پہلو ہے، اس کا ایمان کا بھی تقاضا ہے اور خیر خواہی کا بھی ایک پہلو ہے جو ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے بھی تھوڑی سی جو اس کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی کہ ابھی کچھ اس طرح کی باتیں میرے سامنے آئی تھی بعض سوالوں میں ہمارے بعض بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے کہ بہت سارے لوگ ابھی کیا کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں جو بھی ان کی جائیداد پراپرٹی ہے اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں تقسیم کرتے رہے، اپنی زندگی میں ہی دے دیا۔ اب قرآن کا ایک نظام کیا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی جو پراپرٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام ہے جو قرآن میں بیان فرمایا ہے، نظام میراث کہتے ہیں اس کو، میراث کا جو ہے نظام۔ لیکن ہم اس کو سرے سے باقی رکھنا نہیں چاہتے، نہیں، زندگی میں جو کچھ بھی ہے ہم کیا کریں گے، تقسیم کریں گے۔ اس میں کبھی کبھی لوگوں کا مقصد اچھا نہیں ہوتا، جیسے اب مرنے کے بعد جب تقسیم ہوگا تو اس تقسیم میں لڑکا اور لڑکی کو، جی لڑکے کو ڈبل ملے گا لڑکی کے مقابلے میں۔ باپ یہ چاہتا ہے یا ماں یہ چاہتی ہے کہ لڑکی کو برابر ملے، تو مرنے کے بعد جب تقسیم ہوگا تو ویسے ہو جائے گا، اس لیے اب ہم کیا کر دیں، زندگی میں ہی اس کو تقسیم کر دیں، مسئلہ نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ بنایا ہوا میراث کا نظام۔ اب جس کے لحاظ سے جس کی قسمت میں جتنا ہوگا مرنے کے بعد اتنا اس کو حصہ ملے گا۔ ہم خامخواہ ہم کیوں اس کے بارے میں یہ کر لیں، اس کا بھی ایک نظام ہے۔ اگر کسی کو حصہ نہیں مل رہا ہے تو 1/3 حصہ ایسا رکھا ہے اسلام نے کہ اس میں وہ کسی کو وصیت کر سکتا ہے، اس کی گنجائش رکھی۔ لیکن جو ترکے کا نظام، میراث کا نظام قرآن نے دیا ہے، ہم خامخواہ اس کو زندگی میں بدل دینا چاہتے ہیں۔ جہاں بھی یہ شبہ ہو جائے پہلے تو منع کر دینا چاہیے کہ نہیں، نہ کریں ہم۔ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں
وہ مرنے کے بعد جب تقسیم ہوگا تو مسئلہ یہ ہو جائے گا، اس لیے پہلے ہی پورا دے دو۔ ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں، ایک آدمی کو صرف ایک بیٹی ہے، صرف ایک بیٹی ہے یا چند بیٹیاں، بیٹا نہیں ہے۔ بیٹی کا حصہ متعین ہے شریعت کے اندر، چاہے ایک بیٹی ہو یا ایک سے زیادہ بیٹی ہو، وہ حصہ اس کو ملنے کے بعد اب یہ جائیداد باپ بھائی جو بھی رہیں گے اس کے لحاظ سے میت کے، ان کو ہو جاتا ہے پھر وہ مال جو باقی بچتا ہے بیٹی کا حصہ دینے کے بعد۔ اب باپ یہ سمجھتا ہے میرا مال میں نے کمایا ہے، یہ میرے بھائی کو کیوں جائے؟ مرنے کے بعد جب تقسیم ہوگا تو ویسے ہوگا، ایسے زندگی میں کیا کرتا ہے؟ پورا مال کس کے نام سے لکھ دیا؟ بیٹی کے نام سے لکھ دیا۔ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کے خلاف ہے چیزیں، ایمان کے بھی خلاف ہے یہ چیزیں۔ اللہ کی کتاب پر ایمان ہے، اللہ کے نظام کے اوپر ایمان ہے، اور یہ نظام قرآن کے اندر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اب میراث کی بات جو ہے اتنی اہم چیز کی، دوسری تمام عبادات کی تفصیل تو حدیثوں میں آتی ہے، لیکن یہ جو ترکہ تقسیم کرنے کا بیان پورا کے پورا کس میں آتا ہے؟ قرآن ہی میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کا پورا وہ نظام ہے بیان کیا ہوا، ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں غلط نیت سے، غلط طریقے سے، یہ بھی قرآن کے ساتھ خیر خواہی کے خلاف ہے، قرآن پر ایمان کے خلاف ہے۔ اگر اس نیت سے کوئی کرنا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بچے جب تقسیم کریں گے تو آپس میں اختلاف کریں گے، پریشانیاں ہوں گی، اسی لیے زندگی میں ہی، لیکن جتنا ان کا حصہ بنے گا مرنے کے بعد اس کے لحاظ سے تقسیم کرتا ہے، تو بات دوسری نیت اس کی وہاں پہ صحیح ہوتی ہے۔ پھر بھی اس سے منع کرتے ہیں ہم لوگ، کیوں منع کرتے ہیں؟ ہاں پھر بھی منع کرتے ہیں، یعنی بالکل جو ہے وہ جو مرنے کے بعد طریقہ بنے گا جیسا تقسیم ہونا چاہیے ویسے ہی تقسیم کرے، تب بھی منع کرتے ہیں کہ زندگی میں یہ مت کرو۔ کیوں؟ سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ کب کس کی موت آئے گی کس کو پتا ہے؟ باپ نے جیسے تقسیم کر دیا، ہو سکتا ہے کل کو بیٹا اس سے پہلے مر جائے۔ اب بیٹا اگر پہلے مر گیا ہے تو اب اس باپ کے مال میں سے اس کو حصہ نہیں ملتا اصل، لیکن پہلے اگر دے دیا تو دے دیا، ختم بات، اس کی ملکیت ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، اس لیے قرآن کا جو نظام ہے اس کو باقی رکھا جائے، طریقہ بنے، مرنے کے بعد جو مال ہے اس کو، جو اس کا نظام ہے اس کے لحاظ سے اس کو تقسیم کیا جائے لوگوں کو، اور ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس کو تقسیم کیا جائے، یہ جیسا حق ہے اس کے لحاظ سے اسے کیا جائے۔ زندگی میں یہ چیزیں لوگ جو کر رہے ہیں یا کرنا شروع کر دیے ہیں بہت زیادہ، چاہے ان کی جو بھی مصلحت ہو، چاہے ان کی جو بھی نیت ہو، لیکن یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی میں سمجھتا ہوں یہ اس کے خلاف جاتی ہے۔ قرآن پر ایمان، قرآن کے نظام کے اوپر ایمان، اس کے خلاف یہ چیز بھی جاتی ہے۔ جو یہ چیزیں اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ جی ہاں، ایک پورا مستقل مسئلہ ہے، یہ احترام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ جنوبی آدمی، صرف عورت ہی کو کیوں، اپنے کو بھی لائے نا اس کے اندر، اس آدمی کو جو کہ جس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے، کیا وہ قرآن کو چھو سکتا ہے یا نہیں چھو سکتا؟ حیض والی عورت چھو سکتی ہے نہیں، پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ صحیح بات یہی ہے اس مسئلے میں، حالانکہ اختلاف ہے اس میں، اور زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ اس کو نہیں چھونا چاہیے قرآن، یہ بات ہے اپنی جگہ پر، لیکن پھر بھی اسی کو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ چھونے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ جو ہے بغیر کسی اس کے بھی چھونے کی کوئی
پابندی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عورت کا جو یہ مسئلہ ہے یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اس سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہوتا ہے، اس سے وہ اپنے جسم کے لحاظ سے تو پاک ہوتی ہے، لیکن شریعت کا یہ حکم ہے کہ یہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن اس کا ظاہری جسم و بدن یہ کہیں ناپاک نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ ہاتھ ناپاک ہے، گلاس کو ہاتھ لگایا تو گلاس ناپاک ہو گیا، پانی میں پڑ گیا ہاتھ تو پانی ناپاک ہو گیا، کھانا بنانے گئی تو کھانا ناپاک ہو گیا، ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ وہ نماز پڑھنے کی جو جگہ ہوتی ہے جائے نماز مصلی، خمرہ کا لفظ آتا ہے حدیث میں، وہ لے کر کے آؤ، تو انہوں نے کہا نہیں میں حیض سے ہوں، یعنی منتھلی کورس ہے ابھی، تو آپ نے ان سے یہی کہا کہ تمہارا وہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، جاؤ پکڑ کر کے لے کے آؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس میں جو ہے۔ تو یہ چیزیں کہ حائضہ یا جنبی آدمی قرآن نہیں پڑھے گا، جو حدیثیں ہیں اس کے اوپر کلام ہے، اور جن لوگوں نے ان حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے تو ان حدیثوں کے ضعیف ہونے کے بعد ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی ہے جس سے یہ کہا جائے کہ ان کے لیے قرآن کا چھونا جائز نہیں ہے۔ ہاں پڑھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس میں باقاعدہ وہی احترام کا مسئلہ کہ جس سے بہتر ضرور ہم کہیں گے کہ آدمی وضو کرنے کے بعد ہی پڑھے، وضو کرنے کے بعد ہی چھوئے، لیکن اس کے لیے وہ کنڈیشن لگانا اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ جی کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اسی ترتیب سے جیسے شروع کیے ویسے ہی قرآن پڑھے، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ البتہ سلف کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگ قرآن کی تلاوت میں بھی ایک نظام رکھتے تھے، ترتیب سے پڑھتے رہتے تھے، اتنے دنوں کے بعد ہمارا قرآن ایک مرتبہ مکمل ہو جاتا ہے پڑھنے میں، وہ کرتے تھے اس طرح سے، لیکن یہ کوئی کنڈیشن، کوئی شرط، کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ جہاں تک پڑھے تھے اس سے آگے ہی اس کے بعد پڑھیں گے، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی ایک ہی سورہ کو آپ بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں۔ جی ہاں، لا یمسہ الا المطہرون، یہ آیت جو ہے فرشتوں کے بارے میں ہے۔ کن کے بارے میں؟ فرشتوں کے بارے میں، اور وہ قرآن کے بارے میں نہیں، لوح محفوظ کے بارے میں جہاں قرآن کو رکھا گیا تھا۔ اصل وہی اسی آیت کی وجہ سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن اس آیت کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت فرشتوں کے بارے میں ہے کہ فرشتے ہی لوح محفوظ تک پہنچتے ہیں اور کوئی شخص وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا، پھر نازل کیا گیا تو انسانوں کے درمیان محفوظ ہے۔ اصل اسی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن چھونے کے ایک تعلق سے نہیں ہے۔ اس لیے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مصحف کی شکل میں جیسے ابھی موجود ہے تھا ہی نہیں۔ تھا کیا؟ سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو جمع کیا گیا، اس لیے اس کے بارے میں یہ حکم نہیں تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی اچھا، اللہ کی صفت، جی 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 ہاں، جی جی ہاں، ٹھیک ہے،
بس کریں گے صاحب؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب